پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں ایک اور خوبصورت سی خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ۔ اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کم ہی ہوا ہے کہ پاکستان ایسے دور سے گزر رہا ہو جس دور سے اس وقت گزر رہا ہے، ورنہ جب سے پاکستان آزاد ہوا یہ تو ہم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے اور سنتے اور پڑھتے ہی رہے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جس طرح کراچی شہر کی ترقی کی بات کریں تو 2002 سے 2018 تک 2008 تک کا دور جو 6 سال ترقی کے تھے وہ پاکستان بننے کے بعد سے کراچی نے صرف ایک ہی مرتبہ دیکھے۔ اسی طرح پاکستان کی ترقی کا دور ایک ایسا دور بھی گزرا کہ جب چوروں کو سرعام سزا دی جاتی تھی تو حالات بدلنے لگے، پڑوسی ملک بہت سارے ٹکڑوں میں تبدیل ہونے لگا، مگر اس کے بعد ایک دفعہ پھر پاکستان نازک دور سے گزرنے لگا۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں آج جو کردار ادا کر رہی ہے حکومت، ان کے جو خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے اسپوک مین ہیں سندھ کے جناب راجہ انصاری صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اور ہمارے ساتھ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے جناب ملک شاہ صاحب بھی موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ملک صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کے، ہاں خیریت سے ہیں۔ ماشاءاللہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں، اس وقت میں سوال کروں گا راجہ انصاری صاحب سے کہ ایسی کیا گیدڑ سنگھی لے کر گئے ہیں پی ایم صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب کہ بالکل ہی کچھ الگ سے ہی ہونے لگ گیا ہے کہ آج جو ہے وہ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عظیم لیڈر تشریف لا رہے ہیں، عظیم رہنما تشریف لا رہے ہیں، عظیم فیلڈ مارشل صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو آج کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، کیا کہیں گے راجہ صاحب؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ایک حقیقت ہے جو پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس خطے میں ہم لوگوں نے طاقت کا جو سرچشمہ بنا ہوا تھا انڈیا، ہم نے اس کو 4 گھنٹے کی ایک مختصر سی جھڑپ میں اس کے ساری ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا تھا۔ ہم نے پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ نہ پاکستانی قوم ایک طرف ذمہ دار قوم ہے جو اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، دوسری طرف ہم نے پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ ہماری جو صلاحیت ہے دفاع کی وہ کمزور صلاحیت نہیں ہے، وہ دنیا کی مضبوط ترین صلاحیت ہے، اور ہم اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو فوراً گھنٹوں کے اندر شکست دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دیکھیں دنیا بہادروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، دنیا ریسپانسبل لوگوں کی عزت کرتی ہے۔ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا، اور اس کے بعد محترم وزیر اعظم کی جو خارجہ پالیسی تھی اس نے پوری دنیا میں جھنڈے گاڑے کہ وہ پاکستان جو دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا تھا، اس پاکستان کو اس وقت سینٹر آف اٹینشن، دنیا کی مرکز نگاہ بنا کے رکھ دیا، اور دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے صف اول میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ وہ خارجہ پالیسی تھی جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا پورا تجربہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی پوری رہنمائی اور ان کی پوری ایکسپیرینسز، اور پھر ان کی بھر میں جو تعلقات ہیں وہ اس کے پیچھے تھے۔ سیزنڈ لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، ایکسپیرینس رکھتے ہیں، پتہ ہے کہ ملک کو کیسے چلنا چاہیے، یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں فارن پالیسی اپنی کس طرح لے کے جانی ہے، اور پھر اس میں بیلنس کیسے کر کے چلنا ہے، چائنا کے ساتھ تعلقات کو کیسے مینٹین کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کیسے مینٹین کرنا ہے، عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے لے کے چلنے۔ یہ تجربہ ہی ہوتا ہے جو ایک ملک کو آگے لے جاتا ہے۔ یہ کوئی کھلاڑی کی حکومت نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی 4 دن کے لوگوں کی حکومت ہے۔ یہ حکومت پاکستان کے ان لوگوں کی حکومت ہے جو پاکستان پر حکمرانی کا تجربہ رکھتے ہیں، گو کہ انہیں کبھی ان کا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کا تجربہ ہے جس سے آج پاکستانی قوم فائدے مند اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے دور رس نتائج ہمیں نظر آئیں گے۔ پاکستان کے قرضے بھی ختم ہوں گے، انویسٹمنٹس آئیں گی، پاکستان میں یہ جتنے بھی ممالک
फायदे हो रहे हैं। अभी देखा आपने कि सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा पूरी दुनिया में पहले तरीका बना हुआ है, तो उस पर बात कर रहे हैं दीगर कि अब हम भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा करें। दिफाई मुआहदा किस मुल्क से होता है? जिस मुल्क की फौज, जिस मुल्क की आर्मी, जिस मुल्क की इंडस्ट्री मजबूत होती है। लोग ऐसे बेवकूफ नहीं है कि हम कोई करवा चुके हैं और हमने अपना लोगों लीडर आ रहे हैं, इसके पीछे मेहनत इधर होती है, डिटर्मिनेशन भी देता है। आपकी तरफ नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है? आवाज बहुत डिस्कनेक्ट डिस्टर्ब हो रही है आपकी। जी नेटवर्क इशू होगा, बिल्कुल, मैं थोड़ा दूर हूँ। जी 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 राजा साहब। अच्छा जी जी, मलिक शाह साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं यकीनन। जी 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 मौजूद है। मलिक शाह साहब, क्या कहते हैं, क्या समझते हैं आप इस बात को देखते हुए कि क्या इस वक्त पाकिस्तान का पागलपन कह लें, दीवानापन कह लें, कि हमने अपनी मौजूदा पीछे हमारे क्या, यानी बिल्कुल जो मुसलमानों का एक वतीरा रहा है, चाहे वो 313 हो, कि हम अपनी गिनती नहीं देखते मगर ईमान की ताकत को देखते हैं। इसको देखते हुए मई में जो कर दिखाया पाकिस्तान ने, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी गीदड़ सिंगी एटमी ताकत तो है कि अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करता है तो हम खुद तो मर ही रहे ना, मार देंगे। इसी डर से इंडिया भी परेशान। कहीं यही डर तो नहीं अमेरिका को भी? क्योंकि एक तरफ अमेरिका हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, हमसे झुक कर मिल रहा है, हमारी तारीफें कर रहा है, दूसरी तरफ बढ़कर हम एयरबेस मांग रहा है, और बात वो ये करता है कि चाइना का जो एटमी प्लांट है वहां से करीब है, तो इस वजह से मुझे बडग्राम चाहिए। मगर क्या क्या पाकिस्तान तो नहीं उसका टारगेट? आपको क्या लगता है मलिक शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपने कहा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस स्टेज पे पहुंचा है। जिस तरह मेरे कुलीग ने कहा कि जंग की बात किया इंडिया के साथ और वो है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत हम लोगों के खुशनसीबी है। और हम लोग जो है, जिस तरह हम लोगों के वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब आगे जा रहा है, जिस तरह मुसलमान मुल्कों के साथ करीब हो रहा है, तो वाकई एक यकीनन एक मुल्क है कि जो आप कह रहे हैं कि गिदड़ सिंगी उसके साथ है। तो गिदड़ सिंगी जो है अभी फ़िलहाल सब दुनिया को गिदड़ सिंगी की ज़रूरत हो पड़ा हुआ है। तो एक ही मुल्क है जो पाकिस्तान है, जो इस खत्े में, और वो भी जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। तो दूसरे मुल्क है नहीं कि इस तरह गिदड़ सिंगी उसके पास हो। तो लिहाजा अगर अभी सऊदी आ गया तो बहुत खुशी की बात है। कल कतर भी आने वाला है, परसों इमारात भी आने वाला है। तो खुशियों की बात है। अगर ये लोग इस तरह ये सोच रहे हैं कि मतलब कोई और मतलब है, कोई दूसरे है, कोई तीसरे है, और या इशारा कर दिया कि अमेरिका दोबारा हम लोगों के लिए एक मुसीबत बनेगा, तो वो तो मुसीबत मैं नहीं कहूँगा कि फ़िलहाल बनेगा। फ़िलहाल तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो दौरान जंग था हिंदुस्तान के साथ, तो हम लोगों ने अपने शुजाअत और मर्दानगी जो है दिखाया। तो अभी हर मुल्क जो है रुख जो है अभी पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। अगर आप रिसेंटली देखा यूनाइटेड नेशन में जो इजलास हो रहा है, तो सबसे पहले पाकिस्तानी वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब बैठा हुआ है। तो ये हकीकत अच्छा, बात मैं है थोड़ा कि सा राजा साहब की तरफ भी मैं सवाल लेकर आऊंगा, उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। राजा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आपका आवाज आ रही है। देखिए राजा साहब, बात यह है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। आज जी आप ये कहते हैं कि आपको नियत में बिल्कुल भी खराबी नजर नहीं आती ये ट्रम्प साहब के, मगर एक तरफ तो वो आपसे बगलगीर हो रहे हैं, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे ही पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहदा होता है और दो अलग अलग पावर एक हो जाती हैं, जिसके बाद दोनों एक बड़ी पावर बन जाती है। इस वक्त मैं मदीना शरीफ से सहाफती जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ। मदीना शहर के अंदर हर चौथे रोज मिसाइल को हवा में ही, फिजा में ही
तबाह करने की आवाजों से पूरा मदीना शहर गूंज रहा है। इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान सऊदीया में मुआहिदा होता है। अब जैसे ही मुआहिदा होता है, दूसरे दिन ही ट्रम्प साहब की तरफ से मुतालबा होता है अफगानिस्तान में कि बटग्राम एयरबेस हमें दे दी जाए, और वो नाम लेते हैं चाइना का। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि पाकिस्तान को लगाम डालने के लिए बटग्राम एयरबेस मांगी जा रही है अफगानिस्तान से, और एक तरफ अफगानिस्तान भी फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है, और पाकिस्तान का स्टांस भी बहुत सख्त है कि आपने या तो हमारा साथ देना है या तो दुश्मनी लेनी है। अब आप बताएं ना कि कैसे क्या होगा, और आप अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ देखते हैं या अमेरिका के साथ? देखिए जनाब, सबसे पहले तो ये रिवायती जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसका पूरी दुनिया में खात्मा हो चुका है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपने देखी कि जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो उस वक्त जो रिवायती तबसरे और रिवायती फॉरेन पॉलिसी को लेकर तबसरे हो रहे थे, वो सारे तबसरे, सारे तज्जिए धरे के धरे रह गए जब अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया बिटवीन इसराइल एंड ईरान। कोई तस्वुर नहीं कर सक रहा था कि ये जंग बंदी जो है वो अमेरिका करवाएगा। कोई किसी के तस्वुर में नहीं था कि पाकिस्तान और इंडिया के जब दरमियान 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिकी प्रेसिडेंट कश्मीर के ऊपर सालसी को ऑफर करेंगे। ये सब चीजें इस बात की इंडिकेशन हैं कि अब दुनिया में रिवायती फॉरेन पॉलिसीज खत्म हो चुकी हैं। आपने जो तज्जिया दिया है वो रिवायती फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, दुनिया के कवानीन बदल चुके हैं, लोगों के ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं एक दूसरे में वो बदल चुके हैं। अब लोगों को पता है कि रिवायती जंग से कुछ भी नहीं होगा, अब जंगें मुआशी जंगें में तब्दील हो चुकी हैं। अब हर मुल्क अपने अपने मफादात को देखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, लिहाजा पाकिस्तान भी अपने मफादात के गिर्द घूमेगा। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की जो हमारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की हुकूमत है, वो पाकिस्तान के मफादात पे समझौता नहीं करेगी। जो भी फॉरेन पॉलिसी बनेगी अमेरिका के हवाले से, चाइना के हवाले से, वो इतनी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी होगी कि जिसमें सबसे अवलियत जो है वो पाकिस्तान के कौमी मफाद को दी जाएगी। पाकिस्तान के कौमी मफाद पे कोई समझौता नहीं होगा। जो भी कदम उठाएंगे इंशाल्लाह उससे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को डायरेक्टली फायदा होगा। पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, पाकिस्तान में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, घरों में खुश आएगा। इसके दूर रस मैंने पहले अर्ज किया, नताइज मिलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को बहुत जल्द ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बटग्राम एयरबेस जी, बटग्राम एयरबेस अभी मैं समझता हूं कि सिर्फ डिमांड है अमेरिका की तरफ से। अभी तक पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, और वो उसका फैसला भी मैंने पहले ही अर्ज किया कि वो पाकिस्तान के कौमी मफादात को मद्देनजर रख के किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी अपने बरादर मुल्क को या किसी अपने दोस्त मुल्क के जो है वो खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। वो दौर चला गया जब पाकिस्तान पे परवेज मुशर्रफ जो है वो हुक्मरानी करता था और पाकिस्तान की एयर बेसिस जो है वो अमेरिका के कब्जे में होती थी। अब वो दौर नहीं है। अब पाकिस्तान एक अपने आप को मनवा चुका है एक खुददार, खुद मुख्तियार रियासत के तौर पे। तो खुददार और खुद मुख्तियार रियासत अपनी खुददारी पे, अपने कौमी मफाद पे समझौता नहीं करेगी कभी भी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सऊदीया के मुआहिदे के दूसरे दिन ही जब अमेरिका की तरफ से मुतालबा किया जाता है अफगानिस्तान से एयरबेस का, और नेगोशिएशन तो इस वक्त चल रही है, $1 अरब जो रेंट तलब किया गया है अफगान हुकूमत की तरफ से अमेरिका से, जबकि वहां से 30 लाख की बात चल रही है, तो यहाँ पे कुछ अरब और लाख डॉलर्स की बात चल रही है, तो एक बातचीत चल पड़ी है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? क्योंकि गुज़िश्ता अदवार में देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्शन हुए, उसमें अफगानिस्तान की एयर बेसिस इन्वॉल्व रही है। तो आपको लगता है कि वाकई ये चाइना के लिए ली जा रही है या पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हर किस्म के खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान का एयर डिफेंस, वो हम अगर इस तरह के कोई अगर हमारे सरहदों पे एयर बेस बनाता है और उसके साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हैं, तो फिर हमें, मैं समझता हूँ कि इस नए सिनेरियो में खतरे की पाकिस्तान के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी हमें सोचना नहीं चाहिए कि कोई हमारे लिए कोई खतरा होगा। हाँ, अलबत्ता हमें तो पाकिस्तान के इस रीजन के अंदर पीस को और अमन को बरकरार रखने के लिए नेगोशिएशंस में अपना हिस्सा जरूर डालना होगा, और पाकिस्तान इस खित्ते में
امن کی پہچان بنا ہوا ہے بھائی پاکستان اس یہی پورے خطے سوال میں. لے کے ملک شاہ صاحب کے پاس آؤں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے آپ، کہ مختصر سے جواب دیجیے گا، پھر مجھے بریک کے لیے جانا ہے. جی جی، بغرام کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جو معاہدہ ہو رہا تھا اور ملا برادر اور قطر میں امریکن والے ظلم خلیلزاد کے ساتھ، یہ جو 4 بیسز تھا، تو انہوں نے اس وقت سے یہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو 4 سے جس وقت ضرورت پڑے گا تو امریکن اس کو یوز کر سکتا ہے. تو الحمدللہ پاکستان ابھی بھی اس پہ نہیں ہے کہ وہ آئے گا اور ادھر ہم لوگوں کے خلاف وہ استعمال کرے گا. اور پہلے جو آپ کو بتاؤں کہ چائنیز ابھی تک اس کو رینویٹ یا کوئی ہاتھ یا کوئی دوسرے نہیں لگایا بگرام کو کہ ہم لوگ ادھر اپنے بیس بنا رہے ہیں. چائنیز بیس ہم لوگ بارڈر ایریا کا ہے، ہم لوگوں کو پتہ اچھا، ہے. اللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. انشاءاللہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریکنگ نیوز ہے، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. کہیں اٹھ کے نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے گا برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم. بہت بہت شکریہ کہیں اٹھ کر نہ جانے کا، برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ. ہم اس وقت ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی، ایک سیلیبریشن کر رہے ہیں جو پچھلے ہفتے بھی آپ نے دیکھا اقوام متحدہ کے اجلاس میں. اور جب سے یہ 10 مئی 9 مئی گزرا ہے، ایک 9 مئی ایسا گزرا جو پاکستان کے لیے ایک تاریخی سیاہ ترین دن تھا، اور اس کے بعد جو 10 مئی گزرا وہ ایسا تاریخی دن تھا کہ پوری دنیا میں آج تک ڈنکے بج رہے ہیں. جی ہاں، تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں راجہ انصاری صاحب. آپ اسپوک مین ہیں پرائم منسٹر کے برائے سندھ. جی راجہ صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی جی. راجہ صاحب سوال یہ تھا آپ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی کوئی بھی ایک حادثہ نہیں ہوگا، اور جو پچھلے دنوں ایک افغان ایئر بیسز پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوئی، اور آج بھی افغانستان میں آپ کو پتا ہے سرحدی علاقے بھی اور وہاں کے حکومتی ادارے بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تو آپ کو یہ پورا یقین ہے کہ اگر یہ بڑگرام ایئر بیس جاتی ہے امریکہ کے پاس تو یہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیں، میں نے یہ عرض کیا کہ ایک نمبر 1 بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایئر بیس ہمارے خلاف استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا یہ تو دیکھیں نا، کوئی بھی ابھی اس وقت پیشن گوئی کرنا قبل از وقت ہوگا. لیکن میں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے خلاف اب کوئی بھی حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا، کیونکہ پاکستان آلریڈی اس خطے میں اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹا چکا ہے، اس کا غرور خاک میں ملا چکا ہے. اس لیے ایسے ممالک، یعنی دیکھیں ایک طرف افغانستان ہے، اور افغانستان کی سرزمین آلریڈی محترم وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب میں بھی کہا کہ جو افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، لیکن اس کی سرزمین پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے میں ملوث ہیں. اسی طرح اگر وہ ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرتا ہے، اور امریکہ وہاں سے پاکستان کے خلاف اس لیے کوئی بھی جارحیت نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ آلریڈی پاکستان کے جو دفاعی طاقت ہے اس سے واقف بھی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایک بہترین تعلقات کے نئے دوراہے میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے امریکہ. اور امریکہ کے ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی جو ہمیشہ ایک فارن پالیسی کی ہسٹری رہی ہے، اس میں ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے امریکہ اور پاکستان. تو وہ اتنا جلدی اپنے ان تعلقات کو خراب نہیں کرے گا. آج کی جو میں سمجھتا ہوں کہ محترم وزیر اعظم اور امریکی صدر کی ملاقات، اور اس میں فیلڈ مارشل کا شامل ہونا اوول ہال میں، وہ ریڈ کارپیٹ جو استقبال ہوا ہے، وہ پاکستان کے بہت کم حکمرانوں کو نصیب ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے دنیا میں، اور پاکستان فورن پالیسی کے حوالے سے دنیا میں جس طرح مرکز نگاہ ہے، اس سے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ اب پاکستان کے خلاف جارحیت کوئی ملک نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں ابھی بڈگرام کا جو ایئر بیس ہے اس پہ اگر وہ امریکہ کے حوالے ہوتا ہے یا وہ نہیں ہوتا، اس میں ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، اور ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ صرف اور صرف اپنے ملک کے مفاد اور اپنے ملک کے جو عوام ہے اس کے مفادات کے گرد گھومنی چاہیے، اور وہ گھوم رہی ہے انشاءاللہ. بالکل زبردست. اچھا، آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جب پوری دنیا سے ایک دلالت
اور ایک رسوائی ہمارے پڑوسی دشمن ملک کو ملی تو اس نے چائنا کی گود میں بھی بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے اور روس کی گود میں بھی بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ امریکہ سے پہلے کے ہمارے تعلقات روس سے بھی بہت اچھے ہیں اور چائنا سے بھی بہت اچھے ہیں. تو وہاں کوئی پڑوسی دشمن ملک کو کامیابی ملنے کی امید نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اس وقت تو بھارت اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور بھارت کے پاس اب سوائے اس کے کہ وہ کوششیں کرے اور دنیا میں ایک بار پھر اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے ایک بہتر مقام حاصل کرے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور آپ بھارتی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی تنقید آج بھارتی حکومت پہ اور مودی سرکار پہ ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی تنقید کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑا. نہ صرف وہ جو ہے وہ بین الاقوامی محاذ پر اور ڈپلومیٹک فرنٹس پہ اس کو شکست مل رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی جو سیاست ہے وہ بھی اس میں بھی مودی سرکار کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو بھارت ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہ اپنی خارجہ پالیسی کو کس اینگل میں لے کے چاہ رہا ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ان کی فارن پالیسی کا معاملہ ہے. ہمیں اس وقت اپنی فارن پالیسی کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے ملک کے اندرونی حالات کو بھی دیکھنا ہے. ہمارا ملک اس خطے میں سمجھتا ہوں ایک طرف بہت بڑی عالمی سطح پر جو کلائمیٹ چینج آیا ہے اس کا وکٹم ہے. بہت بڑی لیول پہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ وہ پانی کے نیچے ہے، گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اس وقت لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں. ایک طرف ہم کلائمیٹ چینج کے وکٹم بنے ہوئے ہیں، دوسری جانب پاکستان میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، پاکستان میں قرضوں کا معاملہ ہے، پاکستان کی معاشی حالت اتنی بہتر نہیں ہے، مہنگائی عروج پر ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو ہمیں جن سے نمٹنا ہے. تو ان ساری چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی فارن پالیسی کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت اس کے لیے بڑا بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی. اچھا راجہ صاحب، ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ یا آج کی ہماری سفارت کاری، میں ابھی ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کے اندر برسبن، میلبرن اور سڈنی میں تقریباً 8,000 افراد پہلی مرتبہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈین دہشت گردی کے خلاف نکلے ہیں باہر اور احتجاج ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ آج اگر ہم دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب کا کردار اور ہماری ایجنسیز کا کردار، ہماری سفارتکاری کا کردار، مگر ایک المیہ ہمیشہ رہا ہے کہ جب بھی حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مل کے چلتی رہی ہے، جب تک حکومت اس کی تعریف کرتی رہی ہے. کسی بھی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ ایکسٹینشن کی بات ہو، مدت ملازمت کی بات ہو یا کوئی بھی بات ہو، تو اس کے بعد پھر جو پچھلی دور حکومت میں ایک مثال بنی کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ اکابرین فرماتے تھے کہ آرمی چیف روحانی باپ ہوتا ہے جو ہر 3 سال میں تبدیل بھی ہوتا ہے اور وہ جو ہے بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا چاہیے آرمی کو، کبھی وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو اس طرح کی کوئی تاریخ دوبارہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں تو نہیں دہرائی جائے گی، اور یہ جو ایک ترقی کی راہ میں پاکستان گامزن ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی کچھ سازش اندرونی تو چل رہی ہے، احتجاج کی باتیں بھی چل رہی ہیں امریکہ کی گودوں میں بھی. کیونکہ میں کھوسا صاحب کا بھی ایک انٹرویو تھا کہ ابھی دیکھیں ٹرمپ جیت رہے ہیں الیکشن، اب وہ آئیں گے، اب لگ پتا جائے گا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری آرمی تک کا انہوں نے نام تک لے دیا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے ہمارا بہت اچھا سفارتکاری اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا کام رہا. سوال لمبا ہو گیا، مختصر سے جواب دیجیے گا. جی مختصر جواب یہ ہے کہ ہماری تاریخ اس طرح کے واقعات سے بالکل بھی نہیں بھری ہوئی، یہ صرف ریسنٹ ہسٹری میں ہوا ہے. اس سے پہلے وہ کون سا ظلم تھا جو نواز شریف پر، اس کی بیٹی اور اس کے خاندان پہ نہیں ہوا، لیکن نواز شریف نے کبھی بھی اپنے ورکرز کو جو ہمارے سینسٹیو ادارے ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، ان کے یادگاروں پہ حملے کا نہیں بولا، نہ ہی ان کی وردیوں کو سر عام جو ہے وہ لہرایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جو ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی جانب سے جس طرح سے ہو رہا ہے. اور جب کڑے وقت تھا، جب پی ایم ایل این پہ مشکل وقت تھا، اس وقت بھی میاں نواز شریف نے افراد کے نام لیے، ادارے کا نام نہیں لیا تھا. اور ادارہ میں سمجھتا ہوں فوج کا ادارہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، اور اس میں اس کے جو تقدس ہے اس کو کبھی بھی پامال نہیں کیا گیا. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان جس قدر آگے بڑھ رہا ہے، فورن پالیسی کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے، دنیا میں فتوحات لے رہا ہے، دشمن ملک کو شکست دے چکا ہے، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے،
امریکی صدر نے ریڈ کارپیٹ جو ہے وہ استقبالیے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کون سے چہرے ہیں جو اس تمام تر سچویشن میں بھی سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستانی ریاست کے غدار ہیں، جن کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مگر ایک بات دیکھنے میں آئی ہے بڑی، یعنی جیسے ہم اگر بات کریں تو ہم ایک طرف بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، یا ایک طرف بات کرتے ہیں جو بلوچستان کے اندر ہوتا رہا ہے پچھلے دنوں۔ ابھی میرے ساتھ جو مریک صاحب بھی موجود ہے، ان کے لیے بھی یہ سوال تھا، وہ ٹیلی فون 9 پر ابھی موجود نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق تھا تو، کیونکہ گوادر سے بھی ایم این اے ہے وہ۔ تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جو ریلیکسیشن کہہ دیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جو پی ٹی آئی کو ایک لیوریج مل رہا ہے، سپورٹ ہی کہیں گے اس کو، کیونکہ غداری تو بہت پیچھے رہ گئی نا، جو پی ٹی آئی نے کیا غداری تو بہت پیچھے رہ گئی۔ اس کے باوجود آج بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر نکل بھی رہے ہیں، اپنے بانی کے پوسٹرز بھی اٹھاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ موجود ہیں۔ ہم کمپیریٹیولی بات کرتے ہیں ایم کیو ایم سابقہ کی، یا ایم کیو ایم لنڈن کہتے ہیں اس کو، کہ وہ آج ذرا سا کوئی ان کا کوئی بندہ نکلتا ہے تو اس کو اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے، ان کے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جو کہ سابقہ ایم پی اور ایم این اے رہے ہیں۔ تو وہ لیوریج، وہ سپورٹ، وہ ریلیکسیشن، وہ فلیکسیبلٹی جو ریاست دکھا رہی ہے پی ٹی آئی کو لے کے، یا جو خوارج کچھ بلوچ کے ہوتے ہیں یا طالبان ہوتے ہیں، اگر وہ لوٹ آتے ہیں، ہتھیار پھینک دیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، معافی مل جاتی ہے، تو یہ کچھ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی آئین ہے، مگر سب سے الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نقصان نہیں ہوتا پاکستان کو؟ یہ سخت ایکشن پی ٹی آئی کے خلاف نہیں لینا دیکھیں، چاہیے؟ میں عرض کر لوں کہ کوئی بھی ملک کا غدار ہو جس نے ملک کے خلاف نعرے لگائے ہوں، جس نے پاکستان کی سالمیت کو للکارا ہو، پاکستان کی ریاست کو للکارا ہو، وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، ان کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک پاکستان کی ریاست کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی طوفان بدتمیزی اور پاکستان کے ریاست کو للکار رہے ہیں، وہ لوگ بھی گرفتار ہیں۔ اس میں بہت سارے نام ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ وہ لوگ جو پہاڑوں پہ چڑھ کے ہتھیار اٹھا کے پاکستانی ریاست کو للکار رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ریاست جو ہے وہ اسی انداز میں نمٹ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکریمنیشن کسی قسم کا نہیں ہے۔ پاکستان ریاست جو ہے وہ اس وقت پورے ایکشن میں ہے، اور پاکستان کے جو سالمیت اور پاکستان کے خلاف جو لوگ بھی ملوث ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، ان کے خلاف ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جا رہا ہے۔ کوئی فیورزم، کوئی سپورٹ پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ جس انداز میں، اگر وہ سیاست پاکستان میں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، سیاست کرنے کی آزادی ہے، آئین بحال ہے، تو سیاست کر سکتے ہیں، جلسے نکال سکتے ہیں۔ انوسنٹ لوگ اگر آج بھی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں تو ضرور کریں، اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے۔ انوسنٹ لوگوں کے خلاف کوئی بھی ریاست عمل نہیں کرتی۔ یہی تو ریاست کی ٹرانسپیرنسی ہے، یہی تو شفافیت ہے کہ ریاست صرف اور صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، جو ہیٹ اسپیچ میں ملوث ہیں، جو فیک نیوز پھیلانے میں ملوث ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف پالیٹکس کرتے ہیں، وہ پالیٹکس کرنا ہر آدمی کا آئینی حق ہے اور انہیں وہ حق دیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک دو قومی نظریے کے تحت پاکستان بنا۔ ہم اگر دو قومی نظریے آج بھی اگر دیکھیں، کہ مثال کے طور پہ کہ ایک تنظیم جنہوں نے غداری کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا، اور ان کی غداری کا تسلسل ٹوٹ کے نہیں دے رہا، آج بھی سوشل میڈیا پہ یا ان کے سپورٹ کرنے والے کچھ صحافی پاکستان سے باہر بیٹھ کر زہر اگل رہے ہیں ریاست کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ آج جب پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، جیسے ہی کوئی خوشخبری آتی ہے، ان کی طرف سے احتجاج کی کال آ جاتی ہے۔ کچھ بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف آج رجسٹرڈ بھی ہے، سیاست بھی کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں الیکشن بھی لڑ رہی ہے۔ اگر ان کے بانی چیئرمین نہیں رہے تو نام نہاد چیئرمین یا دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، کے پی کے میں گورنمنٹ بھی ہے۔ مگر یہی بات کی جاتی ہے جب کراچی شہر کی اور آپ پورے سندھ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ سندھ میں نمائندے ہیں وزیر اعظم صاحب کے، تو جو اردو اسپیکنگ کو ایک شکوہ رہا ہے کہ پنجابی یا پٹھان یا پی ٹی آئی، ان لوگوں کو ایک سپورٹ کی جاتی ہے،
کہ ہم نے تو صرف ایک دفعہ مرد آباد کا نعرہ لگایا، ہمیں کھڈے لائن لگا دیا گیا، اور بالکل صحیح کیا کہ ریاست کے خلاف جو نعرہ لگائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر یہ تو تسلسل جاری ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک قادیانی طرز کا اذانوں کا سلسلہ بھی پچھلے دنوں ہوا، یعنی ڈائریکٹلی 1973 کے آئین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی شریعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ریاست کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ تنظیم بھی آج موجود ہے، ایم کیو ایم لندن کا تو نام و نشان تک نہیں رہا۔ اس لیے کہ این کیو ایم لندن پاکستان کے مروجہ آئین اور قانون کے مطابق کلادم قرار دے دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کلادم قرار نہیں دیا گیا ابھی، کیونکہ ایز اے سیاسی جماعت ابھی تک ان کا وجود قومی اسمبلی میں اور ہر جگہ برقرار ہے۔ اسی طرح این کیو ایم پاکستان کراچی کے عوام کی نمائندہ جماعت بن کر قومی اسمبلی میں موجود ہے، صوبائی اسمبلی میں موجود ہے۔ این کیو ایم پاکستان کا گورنر ہے اور اس کے کابینہ میں وزراء شامل ہیں اور وہ قومی ادارے میں شامل ہیں۔ ہماری اردو اسپیکنگ آبادی جتنی بھی ہے سندھ میں، ہم تو انہیں سندھی کہتے ہیں، وہ الحمدللہ اپنا جو ہے ان کا جو آئینی رول ہے، سیاسی رول ہے، اس میں وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں، حصہ ہیں ریاست کا، اور ریاست ان کو اپنا برابر کا شہری سمجھتے، برابر کے شہری کے حقوق دیتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے، جو ان کا پولیٹیکل رویہ ہے، اسے پاکستان کے آئین کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، اور جو ان کا دہشت گردی جو لوگ ہیں ملوث ہیں یا پاکستان کی ریاست کے خلاف جس عمل کے اندر ملوث ہیں، ان کے خلاف پاکستان مروجہ جو قوانین ہیں اس کے مطابق نپٹا جا رہا ہے، سزائیں بھی مل رہی ہیں، جیل میں بھی رکھا جا رہا ہے۔ جو آئین اور قانون جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم سے اگر یہ کوئی توقع رکھے کہ ہم ماروائے آئین کوئی اقدام کریں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق انشاءاللہ کریں گے جو کریں گے۔ دیکھیں، سوال یہ ہے راجہ صاحب کہ اس وقت کراچی شہر، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقے جتنے بھی ہیں، میرپور خاص کی بات کریں، کچھ لاڑکانہ کی بات کریں، کچھ ہم حیدرآباد کی بات کریں یا دوسرے شہروں کی بات کریں، تو ہوتا یہ ہے کہ ان شہروں کے اندر ایک جو شہری آبادی ہے اس کا ہمیشہ شکوہ رہا ہے کہ پورے پاکستان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا، ریاست کا الگ ہوتا ہے اور کراچی شہر کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ اب اس موقع پہ جہاں پر سیاست کا ایک موقع ملا اور وہاں ایک مہاجر قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان، یہ تمام پارٹی جہاں پر اپنا ایک کردار سیاست میں ادا کر رہی ہیں اس وقت کراچی شہر کے اندر یا سندھ کے شہری علاقوں کے اندر، تو نون لیگ کو وہ موقع نہیں مل رہا یا نون لیگ وہ کردار ادا نہیں کر رہی۔ اب یہ جو ایک دو رائے یا دو طریقہ کار ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے، ریاست کے، اسٹیبلشمنٹ کے، تو اس پہ بہت شکوے شکایت دیتے ہیں شہری علاقے کو۔ اب میں ایک چیز کا اور ذکر کروں راجہ صاحب، کہ پچھلے دنوں جو گرین لائن بس کا معاملہ، کہ جب بھی کوئی بھی آپ ایک دیتے ہیں 4K منصوبہ دیتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسا منصوبہ کراچی شہر کو دیتے ہیں، وہ نہیں ہو پاتا۔ کبھی پیپلز پارٹی اس کو روک دیتی ہے، کبھی کوئی روک دیتا ہے، کبھی فنڈ نہیں آتے۔ ہم اگر فنڈز کی بات کریں تو 2002 سے لے کے 2008 کے دوران کراچی شہر کو جو فنڈ دیا گیا، اس فنڈ کی تعداد، یعنی اس وقت جب ڈالر 100 کے اندر تھا، آج ڈالر 100 پلس 100 کے اکارڈنگ ہے، آگے پیچھے سراؤنڈنگ ہے، تو آج تقریباً 3 گنا زیادہ ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے، مگر 4 گنا کم بجٹ ہو گیا کراچی شہر کا، جو 2002 سے 2008 میں دیا گیا۔ یہاں پہ نعمت اللہ خان صاحب نے کچھ کراچی شہر کے لیے کام شروع کیا، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا مصطفیٰ کمال۔ دو الگ سیاسی جماعتیں پہلے ہی دن سے ایک دوسرے کے برخلاف، مگر وفاق کے کردار، جنرل پرویز مشرف کے کردار کی وجہ سے کراچی شہر نے ترقی کی، اور جب سے پاکستان بنا کراچی شہر پہلی مرتبہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا۔ یقیناً دہشت گردی کو بھی لگام ڈالی گئی، حالات بھی بہتر ہوئے، اور جب کراچی شہر بہتر ہوا تو معیشت کے اعتبار سے پورا پاکستان بہتر ہوا۔ تو ان تمام چیزوں کو سوچنا ہوگا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہماری ریاست کو بھی، کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ہی لکڑی سے تمام لوگوں کو ہانکنا ہوگا، ورنہ ایک دفعہ پھر جس طرح ایم کیو ایم وجود میں آئی، وہ کیوں وجود میں آئی؟ ایم کیو ایم کیا ایسی چیز سامنے لائی تھی؟ وہی کوٹے کی بات،
وہی بات کہ پنجاب، بلوچستان اس وقت کے سرحد میں ٹریٹمنٹ کچھ اور تھا اور سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کچھ اور تھا. جہاں تک سندھ کے دیہی علاقوں کی ہم بات کریں تو سندھ کے دیہی علاقوں کے اندر کسی بھی قسم کی، کیونکہ وہاں پہ تعلیم کا فقدان، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ووٹ بھٹو کا، ہم جیے ہم مرے، ہم بھوکے مرے ہم پیاسے رہیں، تعلیم نہ ہو، علم نہ ہو، مگر صحت نہ ہو، ووٹ صرف بھٹو کا. ابھی ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، یقیناً آپ مجھے سن رہے ہوں گے. ایران، افغانستان، بھارت، چین اور ترکمانستان اور ساتھ میں دبئی، اب یہ سب شامل ہو رہے ہیں آپ کے سی پیک کے اندر. اس وقت جو میں آپ کو لیٹسٹ نیوز دوں، افغانستان کے لیے ایک ٹرک آتا ہے جو کہ آسٹریلیا سے آتا ہے، بحری جہاز جس میں کنٹینر لدے ہیں، اور 24,000 میٹرک ٹن اس میں ڈی اے پی کھاد موجود. فروری میں یہ بحری جہاز آتا ہے، اس کے بعد جون میں 20,000 میٹرک ٹن ایک دفعہ پھر یہ جہاز آتا ہے. ایک طرف افغانستان سی پیک میں شامل ہو رہا ہے اور ایک طرف افغانستان ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. ہم بہت ساری کاوشیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ افغانستان ہمارے ساتھ مل جائے، مگر کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ریاست اس طرح کی کوئی کوشش کر رہی ہے؟ کیا اس سوال کا جواب دیں گے آپ راجہ صاحب؟ راجہ صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہے اور لائن ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. تو بس اس وقت پروگرام کے اینڈ کی طرف جاؤں گا، مگر ایک بات میں ضرور کروں گا. دیکھنے والے تمام اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے لوگ، ہمارے حکمراں، ریاستی حکمراں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ، کہ آپ کو جب صرف ایک مرتبہ، یہ بہت اچھی مثال تھی کہ مرد آباد کہنے پہ آپ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ایک تنظیم کو، مگر ایک شخص لاک اپ میں بیٹھ کے بھی سازشیں کر رہا ہے. ایک شخص اور اس کے لوگ اس وقت قومی صوبائی اسمبلیاں، سینٹ اور عوامی حلقوں میں آج بھی کہیں نہ کہیں سازش کر رہے ہیں. ان کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ وہ سوشل میڈیا پہ ریاست پاکستان، ملک پاکستان کے خلاف سیاست کر رہے ہیں، اور ایسی گندی سیاست کہ وہاں آپ شریعت کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، دین اسلام کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، آئین کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، جھوٹی جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں، عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں. اگر آج پاکستان، یعنی آپ کچھ آن کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر پاکستان کہیں ترقی کر رہا ہے تو وطن کی محبت میں، حدیث شریف کے مفہوم میں ہے وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے. تو یہاں پر ان کو اتنی چھوٹ نہ دی جائے، سخت ایکشن کیا جانا چاہیے، ورنہ تو یہ ناسور ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پہ گامزن، ایک ایسا پہیہ جو چل چکا ہے ترقی کی راہ پر، اس میں یہ کوئی نہ کوئی روڑے اٹکا دیں گے. ان کو موقع چاہیے، ان کو موقع چاہیے کسی بھی احتجاج کا، کسی بھی چیزوں کا. آج ایک دفعہ پھر ملک پاکستان، ریاست پاکستان، وہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا، وہ پاکستان جس کے الفاظ کے معنی آپ ڈھونڈیں تو مدینہ اور پاکستان ایک معنی نکلتا. آج پھر احتجاج کی کال ہے. یہ احتجاج شریف برادران کے خلاف نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں، یہ ان کے آقاؤں کے ایما پہ ہو رہی ہے، جو کہ دور بیٹھ کر ان کی ڈوریاں ہلاتے ہیں، جو کہ دور بیٹھ کر ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کہ یہ ان کو استعمال کرتے ہیں ملک کے خداداد کی طرف، کہ پاکستان کسی بھی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمنوں سے بات نہ کرے. جو جہاد، جو جنگیں، جو ویپنز، جو اسلحہ ہمارا زیور ہوا کرتا تھا، اور آج دوبارہ وہ زیور ہم نے پہن لیا ہے، ہم اس کو اتار پھینکیں. ایک دفعہ پھر اگر دشمن ملک ہم پر حملہ کرے تو ہم کہیں ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے. آپ سڑکوں پر 2 منٹ خاموشی اختیار کریں اور کشمیر چپ چاپ اٹھا کے دے دیں. اتنی بڑی غداریاں ہم آسیہ کو اٹھا کے انہیں دے دیں. تو انشاءاللہ امید ہے اس بار عوام پاکستان نبی کریم، نبی علیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی، اہل بیت پر
سے محبت کرنے والی, یقین رکھنے والی یہ عوام اس بار آپ کو ان سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. دیکھنا نہ بھولیے گا ہر ہفتے اور اتوار کی صبح 10:05 پر وفا پاکستان, محبت پاکستان کا یہ پروگرام, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا یہ پروگرام پریس ٹائم ود ڈاکٹر فہیم, تمام سوشل میڈیا پر موجود اسی نام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.